بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ عمران خان کی للکار، اور وہ للکار آئی ہے جیل سے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کرنا کیوں چاہا اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کہا ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت بیسٹ بیٹ ہے، میں نے آپ کو صبح میں بتایا تھا کل جب میں نے ولاگ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب یہی چیزیں، یہ ملاقاتیں اور ایشورنسز اور کچھ چیزوں کی گارنٹیز لینے کے لیے ظاہری بات ہے سعودی عربیہ گئے ہیں، اور وہاں پر بھی بتانے کے لیے کہ جناب میں جا رہا ہوں، اور ایک ہسٹری بھی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب عمران خان صاحب نے بیسیکلی یہ کیوں کیا ہے، اور عمران خان کو ایسا کیا ایک دم، وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ سختی بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ عمران خان نے اپنے اس میسج کے اندر جو جیل سے بھیجا ہے وہ بڑا خطرناک میسج ہے۔ وہ خطرناک کیوں ہے؟ عمران خان نے اپنے اس میسج کے اندر یہ کہانی کیوں لکھی ہے کہ ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا، آج وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ان کو یہ کس نے بتایا ہے کہ بھائی سب جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی زور کوئی لگا لے، گراؤنڈ پر آپ تگڑے ہیں۔ یہ ان کو کس نے بتایا ہے؟ ان تک یہ بات کیسے پہنچی؟ ایک تو لوگ کہیں گے نہیں کامن سینس ہے، کامن سینس ہے، نہیں، یہ بات ان تک پہنچی ہے اور پہنچائی گئی ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں، اب وہ ابھی بھی سسٹم کے اندر ان کے چاہنے والے کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کو کچھ دن پہلے جب وہ اڈیالہ جیل آئے تو ایک بڑی زبردست بات ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا، پہلے کسی نے کہا جی فلانی اہم شخصیت آ کے، کوئی اہم شخصیت نہیں، لیکن کسی ایک ایسے آدمی کا پیغام ان تک ضرور پہنچا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب تک کی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ، جب وہ اڈیالہ جیل آئے ہیں، ذہن میں رکھیے تو کہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا، کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت تمام تر مسائل کے باوجود اب بھی باقی جماعتوں سے بہت آگے ہے، اور اگر انتخابات میں آپ کی جماعت کو موقع، کچھ سپیس مل جاتی ہے تو آپ ایسا کچھ کر جائیں گے، یا آپ کی جماعت ایسا کچھ لوگوں کو بتا دے گی یا شو کر دے گی جو کہ لوگ جس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب وہ میسج بڑا خطرناک ہے عمران خان کا۔ جب یہ میسج عمران خان کو ملا کہ ایسا ہے، عمران خان کو پہلے بھی پتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو پہلے اندازہ تھا، لیکن ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ یار اتنے سارے لوگ پکڑے گئے، جیلوں میں ہیں، سب کچھ ہے، تو کیا جو عوام کے اندر جو پلس ہے یا جو سب کچھ ہے اس کے اندر باتیں بڑی کلیئر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کا ووٹ بینک، تحریک انصاف کی سٹرینتھ، انتخابی سٹرینتھ، اور جو لوگوں کے اندر ایک وہ ہے جڑے رہنے کا اپنی جماعت سے تعلق۔ دیکھیے ہر کوئی تو تقریب کار نہیں ہے نا، یہ بات میں پہلے بھی کہتا ہوں، اور نہ ہی ہر کوئی 9 مئی میں انوالوڈ ہے، تو لوگ تو موجود ہیں۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کو یہ بات کیسے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کا مورال، میں نہیں کہتا ڈاؤن ہوا، لیکن سختیاں بہت تھی، فرسٹریشن بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن جس دن سے عمران خان کو ایک سسٹم کے ایک عام آدمی نے یہ پیغام پہنچایا، اب وہ عام آدمی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے، لیکن ایسا بندہ جس کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن تھی، اور وہ خود نہیں ملا، کوئی کچھ نہیں ہوا، پیغام ملا کہ جی یہ بات آپ کو میں کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی تگڑے ہیں اور آپ کی جماعت بھی تگڑی ہے۔ اب یہ جو تگڑے ہونے والی بات ہے، اس نے عمران خان صاحب کو ایک انرجی بوسٹر کا طور پر کام کیا۔ انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ جناب میں تو ابھی بھی، جس دن میں آیا تھا اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں بڑا فرق ہے، میں آپ لوگ یہ حقیقی آزادی کے لیے تیار رہیں اور بس لڑ بھڑ جائیں، مت لڑ بھڑ یعنی کہ انتخابی طور پر آپ لڑ بھڑ جائیں، اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن ہوگا تو یہ ساری جماعتوں کو آپ ہرا دیں۔ یہاں تک تو بات ہے ان کے جذبے کی، اور یہ کہ وہ انتخابی طور پر، جو اس میں ایک ایلیمنٹ 2 نمبری کا ہے مصاد احترام، وہ ہے کہ جی حقیقی آزادی۔ وہ حقیقی آزادی شادی تو کوئی بھی نہیں۔ آزادی بندہ پوچھے وہ عمران خان صاحب مانگ کس سے رہے تھے؟ وہی تو سمجھ نہیں آتی نا کہ وہاں مانگ کس سے رہے تھے حقیقی آزادی؟ نہ امریکہ سے لینی تھی، لڑائی کس سے لڑ رہے تھے؟ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، اسی سے لڑ رہے تھے جو انتخابات میں لے کر آئی پہلے، جس نے انتخابات جتوایا، حکومت چلوائی، سیاسی مخالفین کو فارغ کروایا، سب کچھ کیا، اسی سے جب لڑائی شروع کر دی تو پھر اس کا بھرپائی کرنے کا وقت آ گیا۔ اب وہ بھرپائی کے دن ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھرپائی بھی ہو رہی ہے لیکن گراؤنڈ پہ اس شخص کی سپورٹ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ووٹر مر گیا، کچھ ہو گیا، مطلب میں نے اصطلاح کے طور پر استعمال کیا، خدا نخواستہ مر گیا، مطلب یہ کہ بھاگ گئے، کوئی بیس ہی نہیں، کوئی ڈونر بیس نہیں رہی، کوئی ووٹ بیس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
9 مئی کا بدترین واقعہ گلے میں پڑا ہوا ہے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے، لیکن پھر بھی آج بھی گراؤنڈ لیول پہ ان کی سپورٹ موجود ہے۔ یہ کسی کے بھائی میرے ہاتھ پہ تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ پہ تو نہیں ہے، یہ تو بس موجود ہے۔ nobody can do anything about it۔ اب جہاں یہ موجود ہے وہاں آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون اپنی پوری جتنی اس کی تاریخ ہے اس کی سب سے بڑا داؤ کھیلنے جا رہی ہے، میاں صاحب کو واپس میاں صاحب آ رہے ہیں واپس، میاں نواز شریف صاحب وہ آ رہے ہیں، ساتھ ہی ان پر جو اس وقت ایک پوری مسلم لیگ نون لڑنے پہ آ جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم ان کی کوئی بی ٹیم بن کے نہیں آ رہے۔ دیکھیے آج تو کاکڑ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں کسی ڈیل کے تحت میاں صاحب واپس نہیں آ رہے۔ دیکھیے یہ باتیں جب کوئی کہتے ہیں اور ایسے منصب پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں تو بندہ کو نا ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں تو ان کو جو رستہ سارا ملا ہے، اور یہ کہ ان کے اوپر وہ قید و بند کی صحبتیں شاید دوبارہ نہیں ہوں گی، یا وہ سعودی عرب جا رہے ہیں وہاں پر اپنے معاملات سٹچ اپ کریں گے، پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ایک بوجھ ہے ان کے اوپر، اور وہ بوجھ یہ ہے کہ پلوں سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ آج کا پاکستان بہت مختلف ہے۔ کیا عمران خان کی اس للکار کے بعد جو کہ وہ آج بھی جیل سے دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، دیکھیں یہ بات کوئی ذرائع ابلاغ بند تو نہیں ہو گیا نا، لوگوں تک تو یہ بات پہنچ رہی ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ڈونٹ گیو اپ۔ اب وہ بیانیہ جتنا مرضی جھوٹا ہو، اس میں جھوٹ ہو جی، حقیقی آزادی وہ جتنی مرضی دو نمبری ہو، بالکل بات ٹھیک ہے، اور میں مانتا ہوں اس میں انہوں نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے بہت سی چیزوں کو استعمال کیا، لیکن کیا پاکستان کے جو اندر موجود لوگ ہیں، جو ووٹر ہے، جو عمران خان کی جماعت کو ابھی بھی پسند کرتا ہے، جو عمران خان کی جماعت کو ووٹ کرنا چاہتا ہے، کیا وہ متنفر ہو پایا ہے؟ پچھلے سال تک بھی نہیں ہو پایا تھا۔ 9 مئی کے بعد کے واقعات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول پر جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی متنفر یہ کہ وہ اس جماعت سے بھاگ نہیں گیا، دور نہیں ہو گیا، گو کہ لیڈرشپ بھاگ گئی، جتنے جو تھے کچھ نے سیاست چھوڑ دی، کچھ نے آ کے انٹرویوز دے دیے، کچھ کر دیا، وہ تو پھر سارا ہوتا ہے نا۔ اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے فوج کے خلاف کیا کیا، سابق آرمی چیف کے ساتھ ان کا کیا تھا، موجودہ آرمی چیف کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی، 9 مئی کیا ہوا، یہ سب باتیں موجود ہیں، لیکن یہ تمام باتیں بھی حقیقت ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت مقبول ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پوری ریاست جس کے اندر اس وقت ایک ماحول یہ ہے کہ عمران خان بحیثیت ایک سیاستدان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی جماعت کو کتنی سپیس ملتی ہے یہ صرف وقت بتائے گا، ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوا، اوپر سے مسلم لیگ نون آ رہی ہے، میاں صاحب کو واپس لا رہی ہے، اور اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے آ کر لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی میری جماعت کو آپ نے ووٹ دینا ہے، اور ان کی جماعت کو اتنا ووٹ دینا ہے کہ وہ حکومت بنا لے۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ممکن ہوگا؟ مجھے تو کم از کم یہ نہیں لگتا۔ مجھے نہیں پتا، اس سال کوئی الیکشن ہوئے نہیں ہے، میں تو سروس کی بات کر رہا ہوں، یا ایک سینس کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں سے ملتی ہے، بات کر کے ملتی ہے۔ میں غلط ثابت ہو جاؤں تو میں بالکل کہوں گا کہ میری سینس غلط ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی یار لوگ متنفر ہو گئے، چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو، پیچھے ہٹ گئے، سارے چھوڑ گئے، اور جو جتنا ووٹ بینک تھا وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور میکسیمم جیسے اگر پاپولیرٹی 70% پہ تھی یا 75% پہ تھی جو وہ 30 پر آ گئی ہے، تو پھر تو وہ پتہ بھی لگے نا۔ مجھے ایسا کیوں نہیں لگتا ابھی بھی؟ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، ایک صحافی ہوں، باہر نکلتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے، مجھے ابھی تک وہ کیوں سینس نہیں مل رہی باوجود اس کے کہ جو عمران خان صاحب کر گزرے۔ یہ بڑی بات دلچسپ ہے، اس کے اوپر ذرا سوچئے گا کہ یہ چیز ابھی بھی موجود ہے، جو للکار ہے عمران خان کی، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، اور جس شخص کا، چلے میں بتا رہا ہوں کہ جس بندے نے ان کو یہ ان تک پہنچوایا کہ خان صاحب تگڑے ہو جائیں اندر بھی، جو مرضی ہو جائے، آپ بڑے پاپولر ہیں، اور آپ کی جماعت بھی ابھی بھی بڑی پاپولر ہے، اور آپ سب کو دھول چٹا سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی جماعت کو موقع مل جائے، مائنس عمران، مطلب یہ کہ عمران خان بے شک جیل میں بھی ہوں، آپ سیاسی طور پر اس کی شکل تو دیکھیں اس کیمپین کی کہ عمران خان کے جیل سے جی وکلا مل رہے ہیں جی، بے شک عمران خان نے آدھی بات کی ہو جی، بڑھا چڑھا کے ایک سٹیٹمنٹ بنائے، شاید یہ بھی بڑھا چڑھا کے بنائی گئی ہو، لیکن میں تو اب آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں نا کہ کسی نے انہیں کہا کہ جی آپ حوصلہ رکھیں اور بڑا آپ تگڑے ہیں، تو روز سٹیٹمنٹس چھپ رہی ہوں عمران خان کی، کتنا بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے؟
جیل میں ظاہری بات ہے انٹرویوز تو نہیں ہو سکتے، لیکن عمران خان اپنے وکلا سے جو باتیں کرتے ہیں وہ آ کے باہر بتا سکتے ہیں، آج ہمارے عمران خان نے ہمیں یہ کہا، آج عمران خان نے یہ کہا۔ رزلٹ کیا نکلے گا وہ رپورٹ بھی ہوگا، اخباروں میں بھی آئے گا، لوگوں کے اندر چیزیں گزرتی جاتی ہیں نا۔ توشہ خانہ ہوا، تھوڑا پیچھے چلا گیا، سائفر ہو رہا ہے، سزا ہوگی عمران خان کو، سامنے نظر آ رہا ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، بیل مجھے نہیں لگتا ہوگی، پھر آگے نیب کے معاملات ہیں وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انتخابات بھی تو ہونے ہیں ہمارے ملک میں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسی صورتحال میں جہاں پاپولیرٹی عمران خان کی بظاہر نظر آ رہی ہے وہاں پی ایم ایل این جیت جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اقتدار میں آ رہے ہیں، میاں صاحب آتے ہیں یا ان کے قانونی مسائل چلے حل بھی سارے ہو جاتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ کیا سینٹیمنٹ ہوگا اس وقت ہمارے ملک کے اندر؟ وہ انتخابات، ان کی مورل ویلیو کیا ہوگی، ان کی لیگل تو چلے بات کی بات ہے، اخلاقی ویلیو کیا ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ انلیس کہ ہمارے ملک میں انتخابات اتنے فیئر اینڈ فری ہوں اور باقی پی ٹی آئی ہارے اور مسلم لیگ نون کہے جی ہم جیت کر آئے ہیں، وہ تو ایک اور بات ہے، وہ سینس نظر بھی آئے نا۔ اگر تو انتخابات اسی طرح ہونے ہیں جیسے 2018 میں ہوئے تھے تو پھر تو الامان الحفیظ، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیے گا، یہ بات بڑی عام ہے، یہ للکار بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان کو ایک شخص نے، میں نے نہیں کہا کہ وہ بالکل حوصلہ آ رہے ہوئے تھے، نہیں، لیکن کسی نے ان کو یہ انرجی بوسٹر بھیجا، اور پھر کسی ایک شخص نے خاکسار کو کنفرم کیا جی کہ کسی شخص نے سسٹم کے اندر سے یہ انہیں بھیجا، اور وہ سسٹم کے اندر والا شخص عارف الوی صاحب نہیں ہے۔ عارف الوی صاحب کا ذکر بھی خان صاحب اس وقت سننا پسند نہیں کرتے، وہ آج کل اتنے متنفر ہوئے ہیں ان سے، ان کو لگتا ہے کہ بس انہوں نے پیروں پر بھار نہیں ڈالا، لیکن کوئی تو ہے سسٹم کے اندر ابھی بھی، سوچنے والی بات ہے۔ ولاگ آپ نے دیکھا، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔